اور یاد رکھیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دعویٰ کرتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ لوگ جو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، مال کے پجاری بن جاتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں چلتے پھرتے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ انسانی درندے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ مال کے اتنے زیادہ غلام بن چکے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں جو بتایا کہ پھر انہیں اللہ کی غلامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا مقصد زندگی میں صرف ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال اکٹھا کرنا ہے، اور دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں کہ بس کس طریقے سے مال کو بڑھایا جائے۔ اور پھر جب انسان 2 نمبر طریقے سے مال بناتا ہے نا، تو اس کو سارے راستے پتہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے ڈسکشنز کریں گے نا، اس کو بتائیں گے بھائی دیکھیں یہ اس طریقے سے غلط ہو رہا ہے، یہ لوگ اتنے شارپ ہو چکے ہوتے ہیں 2 نمبری کر کے کہ آپ ان کے ساتھ باتوں میں بھی ان سے نہیں آگے نکل سکتے، آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ ایک سوال کریں گے، اس سوال کو گھما کے کسی اور طرف لے جائیں گے۔ اچھا آپ اس سوال کے بارے میں کہیں گے نہیں یہ اس کو ایسے کریں، وہ اس کو گھما کے کہیں اور لے جائیں گے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا باتوں کے بادشاہ، تو یہ باتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا دیں گے، اور ٹھیک ہے اس کو بھی بیوقوف بنا دوں گا، اس کو بیوقوف بنا دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، اور اس دن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یوم الدین، اور وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن میں 5 دفعہ یاد کراتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم۔ اور وہ یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، دنیا میں تو تم لوگوں کو بیوقوف بنا لو گے، لیکن ایک دن ہے جس دن ایک ہی مالک ہوگا۔ مالک تو آج بھی وہی ہے، لیکن اس دن یہ جتنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آج دنیا میں نہیں ہو پا رہی، اور دنیا میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا، اور غریب بیچارہ پس رہا ہے، اور غریب کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے، اور 2 نمبری سے لوگوں سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آج شاید کوئی نہ پکڑ سکے تمہیں، لیکن ایک دن ہوگا کہ جب وہ مالک دن قائم کرے گا اور تمہیں بلائے گا، تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا اپنا پلان لے کے جانا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ باتوں میں کور اپ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دعویٰ کرتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو زبان پہ 2 نمبری آتی ہے نا، اس 2 نمبری زبان پہ آنے سے پہلے یہ دماغ اور دل میں 2 نمبری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں نے باتوں کو گھمانا ہے۔ اور جو ذات یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہارے سینے میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں، تو وہیں پہ پکڑ لے گا، سوچ بھی پکڑ ہو جائے گی، بھئی تم سوچ کیا رہے ہو۔ اور پھر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب سوال جواب کیے جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ اللہ تعالیٰ گنوائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ تو یہ جو دنیا میں جھوٹ بولنے کی جن کو عادت ہوتی ہے نا، غلطی کر کے مکر جانا، گناہ کر کے جھوٹ بول دینا، یا کوئی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دینا کہ میں نے نہیں کیا، وہاں پہ بھی ایسے ہی کریں گے، نہیں اللہ میں نے تو نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم لوگوں کو دنیا میں 2 نمبری کر کے جو ہے نا لوگوں کو ایسے 2 نمبری کر کے اور ان سے ہم بچ جاتے تھے، یہاں پہ بھی آج ہم اپنی 2 نمبری کر کے اللہ سے بچ جائیں گے، وہ یہ سوچیں گے۔ تو جب جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ کیا ہوگا؟ منہ بند کر دے گا، منہ بند کر دے گا کہ تم آج کے دن تم یہ جو 2 نمبریاں دنیا میں کرتے تھے نا، لوگوں کو باتوں سے جو بیوقوف بناتے تھے، آج کے دن تمہارا منہ بند کر دیا جائے گا۔ جب منہ بند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ پھر یہ وہ ہاتھ بولیں گے کہ اللہ کہ ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ ہاں فلاں فلاں وقت پہ اس نے فلاں فلاں غریب کے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں فلاں وقت پہ اس نے ایک ایسا سائن کیا تھا جو اس کو پتا تھا کہ یہ 2 نمبری ہے، اور اس وہ ہاتھ بولے گا کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تھا۔ یہ ٹانگیں بولیں گی کہ ہاں فلاں فلاں وقت پہ یہ 2 نمبری کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ گیا تھا۔ انسان کے اعضاء سارے کے سارے گواہی دیں گے، اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ سارے کام کیے تھے۔ تو اس وقت کیا کریں گے؟
بچ جائیں گے کیا؟ اللہ سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں آپ سب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں باہر جو نظر آتا ہے نا بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فنڈامنٹل ریزن کیا ہے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ ہمیں اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچانا ہے، اور ہم سب اپنی لائف میں ایسی سچویشنز میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں کہ مال کماتا ہوں غلط طریقے سے تو اللہ ہاتھ سے جاتا ہے، اللہ کی اطاعت ہاتھ سے جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ رہتا ہوں تو اس ڈیل میں پروفٹ نہیں ہو گیا، ڈیل ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تو جو انسان اس چیز پہ کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کسی حال میں ناراض نہیں کرنا، تو اس کے ہاتھ سے چاہے 1000 روپیہ جا رہا ہو، لاکھ روپیہ جا رہا ہو، کروڑ روپیہ جا رہا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کسی حال میں بھی اپنے رب کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا۔ یہ فکر اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں۔